اللہ اکبر، کیسے کیسے علوم ہیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر پروفیسر اشفاق انجم نے یہ حکم دیا تھا کہ ایک آیت کریمہ پر آپ نے بحث ادھوری رکھ دی تھی، اس کی تشریح کر دیں اور اس کے اندر جو اشارہ ہے اس اشارے کو ذرا لوگوں کے سامنے رکھ دیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ تک وہ اشارہ پہنچا دوں. آیت کریمہ پڑھتا ہوں. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. کیا اسٹائل ہے بولنے کی، کیا بولتا ہے قرآن کی، کتنا مربوط کلام ہے. خدا کی قسم یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا. اس کا نظم، اس کا ربط، جو وہ لفظوں کی جو اسلوب جو ہے، اور لفظوں کا میرے پاس الفاظ نہیں میں بیان کر سکوں. کہتا ہے کہ آسمان سے بارش ہوئی، سیلاب جا رہا ہے خس و خاشاک لیے ہوئے، اوپر حباب ہے، جھاگ ہے، بلبلا ہے، بلبلے کو بھی اٹھائے رہتا ہے. کہتے ہیں یہ جو جھاگ نظر آ رہا ہے، یہ جھاگ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، یہ بلبلے معدوم ہو جاتے ہیں. نفع بخش چیز جو رہتی ہے وہ زمین میں بیٹھ جاتی ہے، جو نافع ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے حق کمزور ہے، حق کمزور ہے، دبا ہوا ہے. بلبلا بدن تانے ہوئے سطح آب کے اوپر دوڑتا چلا جا رہا ہے، بظاہر باطل پھولا ہوا نظر آتا ہے، طاقتور نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. باطل کا انجام مٹ جانا ہے. جاء الحق وزهق الباطل. نفع بخش چیز جو رہتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے، جس کو پانی کہتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اسے حق اور باطل کی مثال میں پیش کیا ہے. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ایک سادھو نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں سونا بنانے کا طریقہ ہے. جی جناب، پتہ نہیں. کہا کہ میں نے اس آیت کریمہ سے سونا بنانا سیکھا ہے، سورہ رعد کی 17 نمبر کی آیت سے. میں نے ان سے وضاحت چاہی کہ اس کے اندر تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. کہا کہ اس کے اندر کوٹھالی نظر آ رہی ہے جس میں سونے کو پگھلایا جا رہا ہے، ہاں نظر آ رہی ہے. زیور نظر آ رہا ہے، ہاں نظر آ رہا ہے. سونا یہ لفظ موجود ہے ذہب کا. اسی طریقے سے گرمانا، آگ روشن کرنا، آگ بھی موجود ہے. النار ومما یوقدون علیہ فی النار، نار بھی موجود ہے. اور ایقاد مانے سلگانا، یہ بھی ہے، ہاں سب ہے. کہا کہ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی مثال سونے سے دی ہے. سونے کی خصوصیات ہیں بہت ساری، چند خصوصیات بتاتا ہوں. اس کو گرم کر لو، کتنا بھی گرم کر لو پانی بن جاتا ہے، لیکن سوکھ جانے کے بعد اس کا وزن کم نہیں ہوتا. اسی طرح حق کتنا بھی دبا لیا جائے، ابھرتا ہے تو اس کا وزن کم نہیں ہوتا، ویسا ہی رہتا ہے. سونا ہے، حق سونا ہوتا ہے، کتنا بھی مار مار کر کے اسے دبا دیا جائے، ابھرتا ہے تو اسی وزن کے ساتھ ابھرتا ہے. سونے کو کتنا بھی پگھلایا جائے، پانی بنا دیا جائے، سوکھتا ہے تو ٹھنڈا ہوتا ہے تو وزن کم نہیں ہوتا. یہ سونے کی خصوصیت ہے ایک. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اسے پیٹ پیٹ کر کے کاغذ سے بھی باریک کر لو، کریکس نہیں پڑتے، کریکس نہیں پڑتے. پتلا ہو جائے گا مگر پھٹے گا نہیں، یہ بھی حق کی خصوصیت ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح حق و باطل کی مثال پیش کرتا ہے. اور جانتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے جو دھویا گیا تھا، جانتے ہیں برتن کس میٹیریل کا تھا؟ سونے کا تھا. یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الآیۃ الکبریٰ فی شرح قصۃ الاسراء، قصہ اسراء کے اوپر اس سے بہترین کتاب میری نگاہ سے نہیں گزری. پوری کتاب عربی میں ہے، بڑی پیاری کتاب ہے. میں نے لفظاً کتاب پڑھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو زمزم کے پانی سے سونے کے تسمے، اور وجہ بتا رہے ہیں کیوں یہی میٹیریل استعمال کیا، سونا ہی کیوں استعمال کیا گیا.
جواب دیتے ہیں لِأَنَّهُ أَثْقَلُ الْجَوَاهِرِ، تمام جواہرات میں سب سے زیادہ ثقیل ہے یہ حق، کتنا وزنی ہوتا ہے اللہ، لِأَنَّهُ أَثْقَلُ الْجَوَاهِرِ۔ اور بدن انسانی کے اندر سب سے وزنی چیز کون سی ہوتی ہے؟ انسان کا قلب ہوتا ہے، لہذا وزنی چیز کو اسقل جواہر ہی کے اندر دھویا جائے، اور سب سے بہترین پانی ہے زمزم کا پانی۔ کیا شرح کی جائے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس میں سونا بنانے کا طریقہ ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہا کہ یہ بتائیے سونے کی صفت کیا ہے؟ قائم النار ہو جانا، آگ پر ٹک جاتا ہے نا۔ اس کے برخلاف مرکیوری ہے، پارا، یہ سونے کے بالکل متضاد صفت رکھتا ہے، بھاگتا ہے۔ آگ سے تو اتنا نفور ہے اس کو کہ وہ تھرمامیٹر لگاتے ہیں نا، منہ کی معمولی گرمی برداشت نہیں کرتا، بھاگتا ہے اوپر، اور جس سے ہم پتہ لگا لیتے ہیں کہ بخار کتنا ہے۔ دیکھیں پارا کتنا بھاگتا ہے، اس کو آگ سے اتنا نفور ہے۔ کہتے ہیں اگر اسی مرکیوری کو، جسے آگ سے نفور ہے، جو سونے کی متضاد صفت رکھتا ہے، اسی کو کسی بھی طریقے سے اگر قائم النار بنا لیا جائے اور سونے کی پالش دے دی جائے، کھرا سونا ہے۔ الفاظ حق و باطل کی مثال کے لیے لائے ہیں، لیکن ضمناً اسے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس میں سونا بنانے کا طریقہ ہے۔ نہ جانے کون کون سے علوم بند ہے، اللہ بہتر جانے۔ بڑا عجیب و غریب علم ہے اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے۔